بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 178 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ یونس کی آیت نمبر 61 سے آغاز کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جتنی بھی نعمتیں اس نے بنی نوع انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں، ان تمام نعمتوں کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کا سایہ اسی طرح ہم پہ قائم رکھے اور ہمیں بھی لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما یغرب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگو تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرا برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ تفسیر میں آیا یہاں اس بات کا ذکر کرنے سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسکین دینا اور نبی کے مخالفین کو متنبہ کرنا ہے۔ ایک طرف نبی سے ارشاد ہو رہا ہے کہ پیغام حق کی تبلیغ اور خلق اللہ کی اصلاح میں جس تندہی و جانفشانی اور جس صبر و تحمل سے تم کام کر رہے ہو وہ ہماری نظر میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس پرخطر کام پر معمور کر کے ہم نے تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیا ہو۔ جو کچھ تم کر رہے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف نبی کے مخالفین کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ایک داعی حق اور خیر خواہ خلق کی اصلاحی کوششوں میں روڑے اٹکا کر تم کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ کوئی تمہاری ان حرکتوں کو دیکھنے والا نہیں ہے اور کبھی تمہاری ان کرتوتوں کی باز پرس نہ ہوگی۔ خبردار رہو، وہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو خدا کے دفتر میں ثبت ہو رہا ہے، درج ہو رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ترجمہ: سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ترجمہ: دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہے، بشارت ہی بشارت ہے، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون۔ ترجمہ: آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ ترجمہ: وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں، یعنی جو غور سے سنتے ہیں۔ اس میں تفسیر میں آیا کہ یہ ایک تشریح طلب مضمون ہے جسے بہت مختصر لفظوں میں بیان کیا گیا ہے
اور مطلب ایک بالکل چھوٹی سی آیت میں اس کو مقید کر دیا گیا. فلسفیانہ تجسس، جس کا مقصد یہ پتہ چلانا ہے کہ اس کائنات میں بظاہر جو کچھ ہم دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی حقیقت پوشیدہ ہے یا نہیں، اور ہے تو وہ کیا ہے. دنیا میں ان سب لوگوں کے لیے جو وحی اور الہام سے براہ راست حقیقت کا علم نہیں پاتے، یعنی جن کو وحی نہیں آتی، جو عام انسانوں کی طرح ہیں، مذہب کے متعلق رائے قائم کرنے کا واحد ذریعہ ہے کہ وہ جو ہے تجسس سے، فلسفیانہ تجسس سے کسی چیز کی حقیقت کو جانے. کوئی شخص بھی خواہ وہ دہریت اختیار کرے، شرک یا خدا پرستی اختیار کرے، بہرحال ایک نہ ایک طرح فلسفیانہ تجسس کیے بغیر مذہب کے بارے میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا. اور پیغمبروں نے جو مذہب پیش کیا اس کی جانچ بھی اگر ہو سکتی ہے تو اسی طرح سے ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنی بساط بھر فلسفیانہ غور و فکر کر کے اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کرے، یعنی جس لیول تک کا بھی اس کا انٹلیکچول لیول ہے، اس کا مینٹل لیول ہے، اس تک بھی وہ سوچے، غور و فکر کرے اور اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ پیغمبر ہمیں مظاہر کائنات کے پیچھے جس حقیقت کے مستور ہونے کا پتہ دے رہا ہے وہ دل کو لگتی ہے یا نہیں. اس تجسس کے صحیح یا غلط ہونے کا تمام تر انحصار طریقے تجسس پر ہے. میتھڈالوجی کیا ہے، اس آبزرویشن کی میتھڈالوجی کیا ہے. اس کے غلط ہونے سے غلط رائے اور صحیح ہونے سے صحیح رائے قائم ہوتی ہے. اب ذرا جائزہ لے کر دیکھیے کہ دنیا میں مختلف گروہوں نے اس تجسس کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کیے ہیں. مشرکین نے خالص وہم پر اپنی تلاش کی بنیاد رکھی ہے. اشراکیوں اور جوگیوں نے اگرچہ مراقبے کا ڈھونگ رچایا اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم ظاہر کے پیچھے جھانک کر باطن کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، لیکن فی الواقع انہوں نے اپنی سراغ رسانی کی بنا گمان پر رکھی ہے، اور وہ مراقبہ دراصل اپنے گمان کا کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے اس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ گمان سے جو خیال انہوں نے قائم کر لیا اسی پر تخیل کو جما دینے اور پھر اس پر ذہن کا دباؤ ڈالنے سے ان کو وہی خیال چلتا پھرتا نظر آنے لگتا ہے. اصطلاحی فلسفیوں نے قیاس کو بنائے تحقیق بنایا ہے، قیاس کو، جو اصل میں تو گمان ہی ہے، لیکن اس گمان کے لنگڑے پن کو محسوس کر کے انہوں نے منطقی استدلال، لاجیکل ریزننگ کے ساتھ مصنوعی تعقل کی بیساکھیوں پر اسے چلانے کی کوشش کی ہے اور اس کا نام قیاس رکھ دیا ہے. سائنسدانوں نے اگرچہ سائنس کے دائرے میں تحقیقات کے لیے علمی طریقہ اختیار کیا، مگر یا بعض الطبیعیات کی حدود میں قیام رکھتے ہی وہ بھی علمی طریقے کو چھوڑ کر قیاس و گمان اور اندازے اور تخمینے کے پیچھے چل پڑے. پھر ان سب گروہوں کے اوہام اور گمانوں کو کسی نہ کسی طرح تعصب کی بیماری بھی لگ گئی، جس نے انہیں دوسروں کی بات سننے اور اپنی ہی دوسروں کی بات نہ سننے اور اپنی ہی محبوب راہ پر مڑنے اور مڑ جانے کے بعد مڑے رہنے پر مجبور کر دیا ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن اس طریقے تجسس کو بنیادی طور پر غلط قرار دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کی گمراہی کا اصل سبب یہی ہے کہ تم تلاش حقیقت کی بنا پر گمان اور قیاس رائے پر رکھتے ہو، یعنی آپ کا جو طریقہ ہے وہ گمان اور قیاس ہے. یہی آ رہا ہے، پچھلی آیتوں میں چلتا ہوا آ رہا ہے. اور پھر تعصب کی وجہ سے کسی کی معقول بات سننے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتے. یہ تعصب ہونا بھی یہ تو ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، ہم اس سے کیسے ہٹ جائیں. اسی دوہری غلطی کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے لیے خود حقیقت کو پا لینا تو ناممکن تھا، انبیاء کے پیش کردہ دین کو جانچ کر صحیح رائے پر پہنچنا بھی غیر ممکن ہو گیا ہے. اس کے مقابلے میں قرآن فلسفیانہ تحقیق کے لیے صحیح علمی و عقلی طریقہ بتاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے تم حقیقت کے متعلق ان لوگوں کا بیان کھلے کانوں سے بلا تعصب سنو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قیاس و گمان یا مراقبہ و استدراج کی بنا پر نہیں بلکہ علم کی بنا پر تمہیں بتا رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے، علم کی بنا پر. پھر کائنات میں جو آثار، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے نشانیاں ہیں جن میں غور کرو، یہ کائنات میں جو آثار تمہارے مشاہدے اور تجربے میں آتے ہیں ان پر غور کرو. ساری زندگی انسان کے بے شمار تجربات ہوتے ہیں، ان پر غور کرو، ان کی شہادتوں کو مرتب کر کے دیکھو اور تلاش کرتے چلے جاؤ کہ اس ظاہر کے پیچھے جس حقیقت کی نشاندہی یہ لوگ کر رہے ہیں اس کی طرف اشارہ کرنے والی علامات تم کو اسی ظاہر میں ملتی ہیں یا نہیں. اگر ایسی علامات نظر آئیں اور ان کے اشارے بھی واضح ہوں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ تم خواہ مخواہ ان لوگوں کو جھٹلاؤ جن کا بیان
آثار کی شہادتوں کے مطابق پایا جا رہا ہے۔ یہی طریقہ فلسفہ اسلام کی بنیاد ہے، جسے چھوڑ کر افسوس ہے کہ مسلمان فلاسفہ بھی افلاطون اور ارسطو کے نقش قدم پر چل پڑا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ نہ صرف اس طریق کی تلقین کی گئی ہے، بلکہ خود آثار کائنات کو پیش کر کر کے ان سے نتیجہ نکالنے اور حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی گویا باقاعدہ تربیت دی گئی ہے، ٹرینڈ کیا گیا ہے، تاکہ سوچنے اور تلاش کرنے کا یہ ڈھنگ ذہنوں میں راسخ ہو جائے۔ چنانچہ اس آیت میں بھی مثال کے طور پر صرف دو آثار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، یعنی یہ رات اور دن، کہ ہم نے رات بنائی، اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا۔ اب یہ بھی آثار ہیں، کائنات کے آثار ہیں، ان کی طرف توجہ دلائی۔ یہ انقلاب لیل و نہار دراصل سورج اور زمین کی نسبتوں میں انتہائی باضابطہ تغیر کی وجہ سے رونما ہوتا ہے۔ جو ریولوشن اور روٹیشن، جو موومنٹ ہے ارتھ کی، زمین کی، اس کی وجہ سے یہ تغیر رونما ہوتا ہے۔ یہ ایک عالمگیر نظام اور ساری کائنات پر غالب اقتدار رکھنے والے حاکم کے وجود کی صریح علامت ہے، جس نے اس نظام کو کنٹرولڈ رکھا ہوا ہے۔ صدیوں سے یہ نظام اس طرح چل رہا ہے۔ اس میں صریح ربوبیت اور رحمت اور پروردگاری کی علامتیں بھی پائی جاتی ہیں، کیونکہ اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ جس نے زمین پر یہ موجودات پیدا کی ہیں، وہ خود ہی ان کے وجود کی ضروریات بھی فراہم کرتا ہے۔ یعنی ہر لیونگ تھنگ، ہر نان لیونگ تھنگ کی جو ضرورت ہے، وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت سسٹینیبل طریقے سے پوری کر رہا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالمگیر ناظم ہے، اور یہ بھی کہ وہ کھلنڈرا نہیں بلکہ حکیم ہے اور بامقصد کام کرتا ہے، اور یہ بھی کہ وہی محسن و مربی ہونے کی حیثیت سے عبادت کا مستحق ہے، اور یہ بھی کہ گردش لیل و نہار کے تحت جو کوئی بھی ہے وہ رب نہیں مربوب ہے، یعنی جو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا، جو اس لیل و نہار کے آنے جانے پر ڈیپینڈ کرتا ہو وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ آقا نہیں ہے، وہ غلام ہے۔ ان آثاری شہادتوں کے مقابلے میں مشرکین نے گمانوں کے آس سے جو مذہب ایجاد کیے ہیں، وہ آخر کس طرح صحیح ہو سکتے ہیں؟ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ ترجمہ: لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا۔ تفسیر میں آیا کہ اوپر کی آیات میں لوگوں کی اس جہلیت پر ٹوکا گیا تھا کہ اپنے مذہب کی بنا علم کے بجائے قیاس و گمان پر رکھتے ہیں، اور پھر کسی علمی طریقے سے یہ تحقیق کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ ہم جس مذہب پر چلے جا رہے ہیں اس کی کوئی دلیل بھی ہے۔ اب اسی سلسلے میں عیسائیوں اور بعض دوسرے اہل مذاہب کی اس نادانی پر ٹوکا گیا ہے کہ انہوں نے محض گمان سے کسی کو خدا کا بیٹا ٹھہرا لیا۔ پھر یہاں پہ سبحان اللہ کا لفظ آیت میں آیا، اس کا کلمہ، جو سبحان اللہ کا کلمہ، وہ تعجب کے طور پر اظہار حیرت کے لیے بولا جاتا ہے، جس طرح ہم بھی عام طور پہ بولتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طنز کیا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے، یعنی کہ تفسیر میں بتایا گیا کہ یہاں ان کے اس قول کی تردید میں تین باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ بے عیب ہے، دوسرا یہ کہ وہ بے نیاز ہے، تیسرا یہ کہ آسمان و زمین کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں، جتنا کچھ ہے وہ اس کی ملکیت میں ہے۔ یہ مختصر جوابات تھوڑی سی تشریح سے بآسانی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ بیٹا یا تو صلبی ہو سکتا ہے یا متبنہ۔ اگر یہ لوگ کسی کو خدا کا بیٹا صلبی معنوں میں قرار دیتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کو اس حیوان پر قیاس کرتے ہیں جو شخصی حیثیت سے فانی ہوتا ہے اور جس کے وجود کا تسلسل بغیر اس کے قائم نہیں رہ سکتا کہ اس کا کوئی جنس ہو اور اس جنس سے کوئی اس کا جوڑا ہو اور ان دونوں کے صنفی تعلق سے اس کی اولاد ہو جس کے ذریعے سے اس کا نوعی وجود اور اس کا کام باقی رہے، یعنی ظاہر ہے وہ ایک پورا پروسیس ہے۔ اور اگر یہ لوگ اس معنی میں خدا کا بیٹا قرار دیتے کہ اس نے کسی کو متبنہ بنایا ہے تو یہ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو انہوں نے خدا کو اس انسان پر قیاس کیا جو لا ولد ہونے کی وجہ سے اپنی جنس کے کسی فرد کو اس لیے بیٹا بناتا ہے کہ وہ اس کا وارث ہو، اور اس نقصان کی جو اسے بے اولاد رہ جانے کی وجہ سے پہنچ رہا ہے برائے نام اسے کچھ تو تلافی کر دے۔ یا پھر ان کا گمان یہ ہے کہ خدا بھی انسان کی طرح جذباتی میلانات رکھتا ہے اور اپنے بے شمار بندوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کو کچھ ایسی محبت ہو گئی کہ اس نے اسے بیٹا بنا لیا ہے۔
ان تینوں صورتوں میں جو صورت بھی ہو، بہرحال اس عقیدے کی بنیادی تصورات میں خدا پر بہت سے عیوب نعوذ باللہ، بہت سی کمزوریاں نعوذ باللہ، بہت سے نقائص نعوذ باللہ اور بہت سی احتیاجوں کی تہمت نعوذ باللہ لگ جاتی ہے۔ اسی بنا پر پہلے فکرے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب، نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے، بالکل پاک، جو تم اس کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ دوسرے فکرے میں ارشاد ہوا کہ وہ ان حاجتوں سے بھی بے نیاز ہے جن کی وجہ سے فانی انسانوں کو اولاد کی یا بیٹا بنانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اور تیسرے فکرے میں صاف کہہ دیا کہ زمین و آسمان میں سب اللہ کے بندے اور اس کے مملوک ہیں، اور ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اللہ کا ایسا کوئی مخصوص ذاتی تعلق نہیں ہے کہ سب کو چھوڑ کر اسے وہ اپنا بیٹا یا اکلوتا یا ولی عہد قرار دے لے۔ صفات کی بنا پر بے شک اللہ بعض بندوں کو بعض کی بنسبت زیادہ محبوب رکھتا ہے، مگر اس محبت کے یہ معنی نہیں ہے کہ کسی بندے کو بندگی کے مقام سے اٹھا کر خدائی میں شرکت کا مقام دے دیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ اس محبت کا تقاضا بس وہ ہے جو اس سے پہلے کی ایک آیت میں بیان کر دیا گیا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا محبت کا اظہار ہے۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون۔ ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون۔ ترجمہ، دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 70 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اس کے دوران جو کوئی بھی تلفظ کی جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے، اور ہمارے اس پڑھنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور ہمیں غور کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے نوازیں ہمیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور یہ جو ایک کمال اس کا جو ہے کائنات کے تمام آثار میں اللہ تعالیٰ کے کمالات کو ڈھونڈیں، سمجھیں اور اس کی تعریف کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں خوبی پیدا فرما دے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔